الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کے گناہوں سے مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے بہت خیر خواہ ہیں۔ آپ ساری رات جاگ کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے، ساری رات رو رو کر اپنی امت کے لیے دعا مانگتے کہ یا باری تعالیٰ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ تو یہ ہماری طرف سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفہ ہے کہ ہم آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، زیادہ نہیں تو کم سے کم روزانہ صبح اور شام ملا کر 313 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں کہ درود پاک پڑھنا خیر و برکت کی علامت ہے، اور جو کوئی لگاتار درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی تمام مشکلات میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کی تمام مرادوں کو پورا کر لیتا ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اگر اللہ پاک کی عبادت نہیں کرے گا تو اس کا اس دنیا میں آنا بالکل بیکار ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایک بیکار چیز ہے اور پڑی ہوئی گل سڑ رہی ہے۔ اور اگر بندہ اپنی ان چیزوں کو پہچان لے کہ وہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو بندہ کبھی بھی کوئی برائی نہ کرے، کبھی بھی کوئی گناہ نہ کرے، کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کرے، کبھی کسی پر تہمتیں نہ لگائے، بلکہ یہی دعا کرتا رہے کہ یا باری تعالیٰ میں جیسے تیری عبادت کر رہا ہوں اسی طرح تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے کہ میں تیری نیکیوں میں ہی زندگی بسر کروں، اور نیکیوں میں زندگی بسر کرتے کرتے ہی آخرت میں مجھے موت نصیب ہو جائے۔ اور بندہ اسی طرح سے جب مرے گا نیکیاں کرتے ہوئے تو اسی طرح سے دنیا سے بھی اٹھایا جائے گا۔ تو جب دنیا سے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا تو پھر اس کی آخرت کس قدر اچھی ہوگی کہ اس بندے کو جاتے ہی بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور وہ بندہ بلا حساب کتاب جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی جب بھی کوئی کام کریں تو نیت ضرور رکھا کریں کہ یا باری تعالیٰ میں نیکیوں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو بس دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری کرے گا، اور آپ کو اس کام کرنے پر بے حد و حساب اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا عبد الحمید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں داخل ہوتے تو سب گھر والے خاموش ہو جاتے، کسی قسم کی گفتگو نہ کرتے، لیکن جب آپ نماز شروع کر دیتے تو وہ ہنستے بولنے میں مشغول ہو جاتے کیونکہ آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ عرض کی گئی آپ کو نماز میں کبھی ادھر ادھر متوجہ ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ میرا دل کہاں ہوتا ہے؟ تو بس جب بھی عبادت کریں تو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کی عبادت میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا تو آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ حضرت سیدنا امام بن محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک شخص بیان کرتا ہے میں نے سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو جامع مسجد میں دیکھا، جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی گویا اس جگہ پانی ڈال دیا گیا ہو۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو اس قدر رلائیں، اپنے آپ کو اس قدر غمزدہ کر لیں کہ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرما دیں۔
حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کے بعد 1 سال بعد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار کے 1 سال بعد میں نے ان کو خواب میں دے کر سلام کیا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا وفات کے دن آپ کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا خوف و ہراس، اس سخت مصیبت نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کریم ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رب کریم نے نیکیوں کو شرف قبولیت بخشا اور برائیاں معاف فرما کر انہیں نیکیوں سے بدل دیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہوئے سسکیاں لے کر روئے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی وفات پا گئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا دل پھٹ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو خوف میں مبتلا کرنا بھی اللہ پاک کے تقوی کی ایک دلیل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ صرف ایک تسبیح کا عمل اور اللہ پاک 3 دن میں آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ پھر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں باوضو حالت میں آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور پڑھنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ اللہ پاک جو کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہر پریشانی سے دور کر دیتا ہے، اور بندہ جتنی دولت مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر روزانہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے 3 دن لگاتار، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کو بہت جلد امیر و کبیر بنا دے گا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے اور تو اللہ پاک اس کی تمام حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں اسے کفایت کرے گا۔ تو سبحان اللہ عز و جل، آپ نے یہ ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اور ساتھ میں آپ سب سے گزارش آخر میں کہ اگر آپ لوگ آن لائن اپنے بچوں کو یا خود قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے اور کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ تو جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 300 بار پہلا کلمہ پڑھ کر آپ نے نیچے کمنٹ میں میسج کرنا ہے اور 20 بار درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کی اجازت لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اجازت دی جائے گی، دعاؤں میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔